قرآن پاک میں سورۃ الرعد 12 تا 23 ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہو یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، اور رات اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بجلیاں بیچتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جگرتے ہیں حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ پھر اسی سورہ میں آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ان آیات میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں صاف واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو بادلوں کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا اور گرنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک ہی یہ سب کرتا ہے تاکہ تمہیں خوف میں مبتلا کر سکے، تاکہ خوف اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا مطلب کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے پازیٹیو سوچنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر نیگیٹیوٹی کو رکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پر پازیٹیوٹی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیو سوچتے ہیں، لیکن اس کی پازیٹیو تھنکنگ اور جو اس آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ جو ہیں یہ چیزیں نہ دیکھیں، حادثات نہ دیکھیں، بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا نہ دیکھیں، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، بلکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب بجلی زور سے چمکتی ہے یا کسی جگہ پر ایسے گرنے کی ایک گڑگڑاہٹ کی سی آواز آتی ہے بجلی کی، تو ہمارے دلوں سے جو زبانوں پر ایک دم سے اچانک سے ہی اللہ کا نام آ جاتا ہے، ہم اسی وقت فوراً بولتے ہیں استغفر اللہ یا اللہ رحم۔ ہم اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے خود بخود ہی ہماری زبانوں پر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر خوف دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، تم لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اور اس چیز سے ڈرو کہ میں جو ہوں وہ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یا فار ایگزامپل کہ آپ کو آواز آتی ہے کہ بجلی کے چمکنے کی، گرجنے کی، بادل کے گرجنے کی، یا بجلی کی کڑک کی آواز آتی ہے، یا ایسی آواز بعض دفعہ ہوتی ہے اتنی تیز آواز جیسے بجلی کسی جگہ پر گری ہو۔ یہ بات ذرا آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر وہ بجلی وہاں گرنے کی بجائے آپ کے پاس گرتی یا آپ کے اوپر گر جاتی، آپ کے سامنے گرتی، تو اس وقت آپ کی کنڈیشن جو ہے، جو آپ کی کیفیت ہے وہ کیسی ہوتی؟ بہت آسان سی بات ہے، بہت سادہ سی بات جو آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور گناہوں سے بچو۔ یعنی کہ ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے ڈریں، اللہ پاک کے غضب سے خوف کھائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کے پاس جانے سے بھی ڈریں۔ ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو اللہ پاک ہمیں سزا دے گا، کہ اللہ پاک کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، اللہ پاک کا جو غضب ہے وہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سب چیزوں کا قرآن پاک میں حکم فرما دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا،
کسی بھی قسم کا زنا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید جو لڑکا اور لڑکی کا آپسی تعلق ہوتا ہے اس کو زنا بولتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے جی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر کو، جبکہ یہ گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اس رشتے کا کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بھی ان چیزوں کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ ان لوگوں میں بھی جو اچھے اور مذہبی گھرانے ہیں، جو مطلب کہ اپنے مذہب کے زیادہ قریب ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ان چیزوں کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ گناہ جو ہے، جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، انہی چیزوں سے زبور میں بھی روکا گیا ہے، انہی چیزوں سے تورات میں بھی روکا گیا ہے، اور انجیل میں بھی انہی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ جو غلط کام ہے وہ غلط ہے، وہ کسی نبی نے صحیح نہیں کہے۔ اللہ پاک نے جو پہلے نبیوں پر کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہے مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے تو کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام کرتے ہیں تو اس کا گناہ پھر آپ کے سر ہے، اور پھر اللہ پاک جو ہے وہ آپ پر قہر برساتا ہے، کہ آپ پر پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر جو ہے ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ نہ تو آپ کی دنیا بہتر ہوگی، اور پھر آخرت جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خوف دلاتا ہوں بجلی کو، جو بجلی کڑکتی ہے اس سے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے، بادل جب بہت زور سے گرجتے ہیں ان کی آواز جو ہے، ان کی آواز سے بھی میں تم لوگوں کو خوف دلاتا ہوں۔ کہ اب دیکھو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک سے رحم مانگتے ہیں، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کا جو عذاب ہے، جو غضب ہے، جب اللہ پاک غصے میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے یہ ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے بڑی قوت والا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی، ٹھیک ہے، جس نے اتنی ساری مخلوقات جو ہیں ان کو بنا دیا، تو کیا وہ ہمارے لیے اگر ہم کوئی بھی مشکل کام، کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے مشکلات نہیں لا سکتا؟ کیا وہ ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ اگر ہم اپنی زندگی میں، اس دنیا میں آنے کے مقصد جو ہیں وہ پورے نہیں کریں گے، اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ بار بار کہا جا رہا ہے کہ میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، گناہوں سے بچو۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تو پھر ختم ہے، پھر تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس کے بعد پھر اسی میں کہا گیا کہ اللہ پاک کا خوف دل میں لازمی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ہم اگر وہ کوئی شرارت کرتے ہیں یا کچھ بھی غلط چیز کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم انہیں، جو اب بڑے ہوتے ہیں، ہم جب بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے ان سے بڑے ہیں تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے۔ اگر کرنے لگتے ہیں تو انہیں فوراً یہ آتا ہے کہ نہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہماری آپی جو ہے وہ مارے گی، بھائی جو ہے وہ مارے گا، امی جو ہے وہ ماریں گے یا ابو ماریں گے، کوئی بھی جس سے انہیں خوف آتا ہے وہ اس کا نام لیں گے کہ وہ ہمیں ماریں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، بالکل اسی طرح ہم سب، پوری دنیا جو ہے یہ ایک چھوٹی سی چینٹی کے برابر ہے ہم لوگ، اور اللہ پاک جو ہے وہ بہت بڑی قوت والا ہے اور بہت بڑا مالک ہے، وہ پوری دنیا کو بنانے والا ہے، رب کائنات ہے۔ تو وہ ہمیں ان چیزوں سے ڈراتا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں غلط کاموں کی طرف سے ہٹ جائیں، غلط کام چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ جس طرح والدین اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اور اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ غلط کام کی طرف نہ جائے، اگر وہ سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے تو اسے روکتے ہیں کہ سیڑھیوں کی طرف بار بار مت جاؤ، کہ گر جاؤ گے، چوٹ لگے گی۔ کس وجہ سے؟ اسی لیے کہ اگر وہ گر گیا تو چوٹ لگے گی، وہ روئے گا، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو دکھ ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم بار بار گناہوں میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہمیں گناہوں کی جو سزا ہے وہ ہمیں جہنم میں ڈال دیتی ہے، ہمیں آگ میں جلنا ہوگا، نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی۔
تو اس لیے پھر اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں ان سے ڈر جائیں، وہ ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے باز ہو جائیں، کہ گناہوں کی طرف نہ جائیں، تاکہ ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کے لیے کچھ بھی غلط نہیں کرتا، اس کے ہر کام میں اس کی مصلحت ہے، عملی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جو وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں، گناہوں سے دور رہیں، تاکہ آپ لوگوں پر مصیبتیں مشکلات نہ آئیں۔ یاد رکھیں دنیا میں بے شک آپ لوگ سب کے ساتھ ہیں، ہجوم میں ہیں، لیکن قبر میں آپ اکیلے تنہا ہوں گے، وہاں پہ آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے اگر کوئی بچائے گا تو وہ صرف آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔